ہیلو ویورز، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام حیات جاودہ میں. اور جیسے کہ ہمارے سیٹ سے آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں. اور عید ولادت المسیح ہمارے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے اور سب اس عید کو بہت مزے سے انجوائے کرتے ہیں. عید تو ہر ایک کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے، لیکن یہ عید ایک ایسی ہے جو کہ لوگوں کو آپس میں ملا دیتی ہے، کیونکہ اس عید پر دنیا کے نور ہمارے خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. تو اس موضوع کے حوالے سے ہم سیکھیں گے اپنے پاسٹر روبنسن گل کے توسط سے. جی روبنسن بھائی، تو اس کرسمس کے موقع پر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ رومالش. یقیناً ہمارے لیے ناظرین یہ بڑا خوشی کا موقع ہے. خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی عید کو ہم منانے والے ہیں، اور ایسے خوبصورت دنوں میں سے گزر رہے ہیں جو بچپن سے ہی بطور مسیحی ایماندار ہمارے لیے بڑی خوشی کا اور بڑے چام کا باعث ہوتے ہیں. ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کرسمس کے حقیقی معنی ہیں، جو حقیقی مفہوم ہے، اس کو ہرگز نہ بھولیں، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ جو خاص مقصد ہے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا، اس سے کبھی بھی نہ ہٹے. رومالش، ہم کرسمس کی جب بات کرتے ہیں، سیزن کی بات کرتے ہیں، بے شک تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، خاندانوں میں بڑی خوشی ہوتی ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے کپڑوں پر بھی زور دیا جاتا ہے. لیکن آج میں اس بات پر غور کرنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر کچھ دیر کے لیے اس خیال کو اپنے سامنے رکھیں کہ حقیقی معنوں میں خدا کیا چاہتا ہے، اور کرسمس کا کیا مفہوم ہے، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ بعض اوقات ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایکسمس، کارڈز پر بھی لکھا ہوتا ہے اور شاید شارٹ کر کر ہم لکھ لیتے ہیں. یونانی میں جو لفظ کرائسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خرسطس، وہ جس حروف تہجی سے یا جس الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے وہ خائی ہے، اور اس وجہ سے ایکسمس لکھا جاتا ہے. لیکن ضرور ہے کہ ہم کرسمس کا لفظ استعمال کریں، اور نہ تو یہ ہالیڈے سیزن ہے اور نہ ہی یہ محض ایک عید یا تہوار ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں یادگاری ہے جو دنیا بھر میں مسیحی ایماندار خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے مناتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی اس یادگاری کو. اور ہمارے سامنے جو بیت الحم کا وہ سین ہے، وہ منظر ہے، وہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے چرنی میں جنم لیا، اور کس طرح سے وہ انسانوں کے مشابہ ہوا، ہمارے درمیان آ گیا. اگرچہ وہ آسمان میں تخت نشین تھا، اگرچہ وہ خود خدا تھا، لیکن انسانوں کے ساتھ اس نے کیسی خوبصورت رفاقت اور شراکت قائم کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. کرسمس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کرائسٹ کی خوشی ہے، یا خداوند یسوع مسیح کی خوشی ہے، عبادت ہے، جو الفاظ ہیں کرسمس کے. لیکن آج اسی لفظ کی میں ایبریویشن یا مخفف کے طور پر اس کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس طرح سے ہمارے لیے جو نقطے ہوتے ہیں، جو پوائنٹس ہوتے ہیں، ناظرین ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. جو انگلش کا لفظ ہے کرسمس، اس پر ہم غور کریں گے، اور آج کے اس پروگرام میں جو کرسمس اسپیشل ہے ان پوائنٹس کو لے کر چلیں گے. کرسمس کا جو لیٹر سی ہے رومالش، میں اپنے ناظرین کے سامنے اس نقطے کو رکھوں گا کہ سی جو ہے وہ کمیونین کو ظاہر کرتا ہے، اس شراکت کو، اس رفاقت کو ظاہر کرتا ہے جو خدا نے انسان کے ساتھ رکھی. اور جب ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر فرشتوں کی جو ہمیں ایک گروہ نظر آتی ہے، آسمانی لشکر کی ایک گروہ جو نظر آتی ہے، وہ خدا کی حمد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ کمیونین کی، یہ صلح کی تصویر ہے، یہ رفاقت کی تصویر ہے. اور کرسمس ہمیں پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی شراکت پر غور کریں. اور کلام مقدس میں سے ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہمیں یوحنا کے خط میں دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، پہلا یوحنا کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. نہ صرف خدا باپ کی اور بیٹے کی اور خدا پاک روح کی شراکت اور رفاقت ہمیں نظر آتی ہے خدا ثالوث میں، اس کے ساتھ ساتھ خدا چاہتا ہے کہ انسان کی بھی اس کے ساتھ شراکت ہو.
اور خداوند یسوع مسیح کا بڑا قریبی شاگرد یوحنا جو کہلاتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے اس خط میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ سو کرسمس کے موقع پر ذرا غور کیجئے کہ ہم محض اس کو تہوار کے طور پر ہی تو نہیں منا رہے۔ ضرور ہے کہ ہم سوچیں ہماری شراکت، رفاقت خدا کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ ہے یا نہیں، اور اس کا پاک روح جو ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، کیا اس کی ہدایت میں چلتے ہوئے، اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بھی شراکت اور رفاقت ہے۔ رومالش کرسمس کے موقع پر بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف تہوار کے طور پر، خوشی کے طور پر اس کو منائیں، اور نہ صرف انہی کو تحفے تحائف دیں جو ہمیں کچھ دیتے ہیں یا جن سے ہمیں کچھ غرض ہے، بلکہ ہم ان اپنے عزیزوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس بھی جائیں جو ہم سے روٹھے ہیں، جو ہم سے ناراض ہیں یا جن سے ہم ناراض ہیں۔ جہاں پر معاف کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر معاف کریں۔ اور حقیقی معنوں میں اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے دل کی چرنیوں میں جنم نہیں لیتے تو ان کی پیدائش کا، ان کے اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ جب تک وہ ہماری زندگی میں جنم نہیں لیتے ہم حقیقی معنوں میں کبھی بھی کرسمس نہیں منا سکتے۔ اور ناظرین، جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں جنم لے لیتے ہیں، جب ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں، جب ہم اپنے دل کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ہر دن ہی ہمارے لیے کرسمس کی مانند ہوتا ہے۔ ہم اس شراکت میں، اس رفاقت میں خدا کے ساتھ بھی اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی روز بروز، لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اب ہم رومالش اگلے لیٹر کی طرف چلیں گے۔ کرسمس کا جو اگلا لیٹر ہے وہ ایچ ہے، جو ہوپ کو ظاہر کرتا ہے، امید کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ عہد عتیق میں لوگ چھڑانے والے کے منتظر تھے، نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے، امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب ہم امید کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہوپ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے اندر امید اسی وقت ہوتی ہے جب ہمیں کسی کے آنے کا یقین ہوتا ہے۔ بالکل۔ سو پرانے عہد نامے میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا، امید لگائے بیٹھے تھے کہ ایک نجات دہندہ چھڑانے والا آئے گا، اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جب آئے، کرسمس کا یہ موقع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان کی امید پوری ہوئی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے پرانے عہد نامے میں جتنی پیشین گوئیاں ان کے متعلق کی گئی تھیں وہ پوری ہوتی چلی گئیں، اور ان کی پیدائش بھی یقیناً اس پیشین گوئی کے مطابق تھی جو یسایہ نبی کے صحیفے میں ہمیں ملتی ہے۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ سو پرانے عہد نامے میں لوگ امید لگائے بیٹھے تھے، اور آج ہماری امید بھی خداوند یسوع مسیح سے وابستہ ہے۔ کرسمس کے اس موقع پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم پر امید لوگ ہیں یا نا امید لوگ ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے واپس آنے کے، اس کی آمد ثانی کے منتظر ہیں یا نہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے یا نہیں، اور اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 24ویں آیت میں امید کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی۔ سو جب خداوند یسوع مسیح ہمیں مل گئے تو پھر امید کیسی۔ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ گئے تو پھر ہم پر امید ہو جاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور کثرت کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اب ہم آنے والے وقت کے لیے اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے پر امید ہیں۔ اور پھر پہلا پطرس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا گیا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ سو اس زندہ امید کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور ضرور ہے کہ امید کے اس پیغام کو لے کر، خوشخبری کے اس پیغام کو لے کر، اس آس کو لے کر، اس ہوپ کو لے کر ہم دنیا میں جانے والے بن سکیں۔ اور پطرس ہی کے خط میں ایک حوالہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، پہلا پطرس کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے
اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ جب ہم پر امید نظر آتے ہیں تو یقیناً لوگ ہم سے اس امید کی وجہ دریافت کرتے ہیں، اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ تمہاری امید کی وجہ اگر کوئی دریافت کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر موقع آتا ہے کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو اگر جان چکے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کے متعلق بتانے کے لیے تیار ہیں، دوسروں کو بھی اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور کرسمس کے موقع پر عزیزو یہ بھی پیغام ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم پر امید ہیں تو اس امید کو ہمیں دنیا میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ دنیا آج نا امیدی اور مایوسی میں دھنسی ہوئی ہے، اور اس دلدل میں سے خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہی انہیں نکال سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے تیسرے نقطے کی طرف بڑھیں گے، اور جو آر سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے ریسٹوریشن، بحالی۔ اور خداوند یسوع مسیح کی ذات میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں وہ ہمیں ریسٹور کرتا جاتا ہے۔ اور ریسٹوریشن کا مطلب ہے بحال ہوتے جانا، یا تازگی کی طرف واپس آ جانا، بحالی کی طرف واپس آنا۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں بار بار بحالی کے حوالے سے حوالہ جات ملتے ہیں، اور جس میں قوم کی بحالی کا ذکر آتا ہے، ملک کی بحالی کا ذکر آتا ہے، قوم بنی اسرائیل کی بحالی کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم آموز کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ وہاں پر بارہا یہ بات کی گئی کہ واقعی فزیکلی وہ اسیری سے واپس آ جائیں گے اور ان کو خدا بحال کرے گا۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں اس بحالی کو دیکھتے ہیں تو یہ روحانی بحالی ہے۔ ہمیں تاریکی کی سرزمین سے نکال کر روشنی میں خدا لے آیا، ہمیں گناہ کی سرزمین سے نکال کر اپنی پاکیزگی میں خدا لے آیا، ناپاکی سے پاکیزگی میں لے آیا، اور اب ہم جب اس میں ہیں تو وہی ہمیں قائم بھی رکھتا ہے، اور ہماری زندگی کو نہ صرف بحال کرتا ہے بلکہ استعمال کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بحالی کی طرف لے کر آئیں۔ اور کرسمس کے اس موقع پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے کن کن معاملوں میں ہمیں بحالی کی ضرورت ہے، کن کن شعبوں میں ہمیں بحالی کی ضرورت ہے، کہاں پر ہم دھنسے ہوئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے جو ہمیں اس میں سے نکال سکتی ہے۔ اور کرسمس ایک ایسا موقع ہے، خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا دن، جب ہم اس پر سوچیں، غور و خوض کریں کہ کیا مجھے ریسٹوریشن کی ضرورت ہے، ریسٹور ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں نئے سال کی جو برکت بخشتا ہے، جب ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس عہد کی تجدید کر سکیں، ہم نئی ریزولوشنز کے ساتھ، نئے عہد کے ساتھ زندگی کو شروع کر سکیں، آگے بڑھ سکیں، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہمیں اپنی زندگی میں کسی موقع پر بحالی کی ضرورت ہے تو خداوند یسوع مسیح کی طرف ہی دیکھنے کی اور اسی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ہم۔ جو ہمارا چوتھا نقطہ ہے رومالش، وہ کرسمس میں آئی کا لیٹر ہے، اور اس سے جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے انکارنیشن۔ اور یہ بڑی خوبصورت سچائی ہے جو ہمیں مسیحی تعلیم میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تجسم یا جسم لینا۔ خداوند یسوع مسیح جو الہی ذات تھا، خداوند یسوع مسیح جو خدا تھا، خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ تھا، کلام تھا، وہ جسم لے کر ہمارے درمیان رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ پہلی اور دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور پھر یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس بات پر ہمیں عزیزو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا، وہ ہمارے درمیان جسم لے کر آ گیا۔ اور آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کرسمس کے موقع پر کہ ہمیں اس دنیا میں رکھنے کا کیا مقصد ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس دنیا میں ایک بڑی ذمہ داری بخشی، اور جب تک ہم جسم میں ہیں، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کام کو کریں۔ اور پولس رسول یہی بات کہتا ہے کہ میں
جی تو چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، لیکن جسم میں تمہاری خاطر رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور وہ جانتا ہے کہ جب تک ہم اپنے بدن میں ہیں تب تک ہم مسیح کے گواہ ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر جو خود خدا تھا جسم لے کر آ گیا، جس نے مجسم ہو کر انسانوں کی صورت اختیار کی، اور خوبصورت پیسج ہمیں فلپیوں کے خط میں 2 باب میں اس کی 6 آیت سے دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ جو خدا کی صورت پر تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور ذرا غور کیجئے کہ کس جگہ پر اس نے جنم لیا اور کیسے حالات میں اس نے جنم لیا، اس کی پیدائش کہاں پر ہوئی، چرنی میں اس کو رکھا گیا پیدائش کے بعد، اور جو سب سے نچلا طبقہ تھا ان کو خوشخبری دی گئی، چرواہوں کو، کہ وہ آ کر اس کو دیکھیں اور اس خوشی میں شریک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجوسی تھے، کرسمس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو کردار ہمیں نظر آتے ہیں مجوسیوں کے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ دیکھتے ہوئے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا جسم لینا ایک حیران کن حقیقت ہے، اور یہی بات ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اور کرسمس کا خاص جو نکتہ ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ کہ خدا خود جسم لے کر مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہمیں اپنے ساتھ ملائے، تاکہ اس رفاقت کو، اس شراکت کو جو انسان کے ساتھ ٹوٹ گئی تھی پھر سے بحال کر سکے۔ اور جو کرسمس کا 5واں لیٹر ہے، ایس، دیٹ اسٹینڈس فار سالویشن، اور نجات جس کا ترجمہ ہے، اور یہی کرسمس کا پیغام ہے۔ اور یہ نجات صرف اور صرف اسی مرکزی کردار کے حوالے سے ہے جس کے گرد کرسمس گھومتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا، ابن خدا ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 36ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یعنی نجات کا راستہ وہی ہے، اور اسی نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور یقیناً آپ کو یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت بھی زبانی یاد ہوگی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح پر، اس کے اکلوتے بیٹے پر ہے۔ اور کرسمس کا موقع ہمیں یادگاری دلاتا ہے اس بات کی کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، خدا نے اسے بخش دیا تاکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ کرسمس میں جو لیٹر ٹی ہے وہ ٹرائمفنٹ کو یا فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے کہ آخرکار جو پیشین گوئیاں تھیں، جو پروفیسز کی گئی تھیں، وہ یہاں پر ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ عورت کی نسل سانپ کے سر کو اچھلے گی۔ اور آخرکار جب وقت پورا ہو گیا تو خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوئے۔ سو یہ فتح مندی ابلیس پر بھی حاصل ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح کے جو آنے کا مقصد تھا ہم اس کو ہرگز نہ بھولیں کہ چرنی سے، لکڑی کی چرنی سے لے کر لکڑی کی صلیب تک جو اس کا سفر ہے، دراصل وہاں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فتح مندی ہے وہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اور شیطان ہر لمحہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کو پہلے ہی گرا دے یا موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آخرکار خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پہنچ کر کیا کہا؟ تمام ہوا۔ اور آخرکار ہم اس کی اس فتح میں شامل ہوتے ہیں جو اس نے گناہ پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، قبر پر فتح پائی، اور پھر ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس پر ایمان لا کر ہم اس فتح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آخری جو 3 لیٹرز ہیں رمالش میں وہ اپنے ناظرین کے سامنے بطور عملی اطلاق یا اپلیکیشن رکھنا چاہتا ہوں، جو کرسمس کا کے آخری 3 لیٹرز ہیں، MAS۔ M میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگاہ کرتا ہے ہماری میں کے بارے میں، می، اپنے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کرسمس پہ جہاں ہمیں اوروں کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے، اوروں کی فکر کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہلے ہمیں اپنی روح کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میں کس طرح سے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میں کس طرح سے نجات کے اس پیغام کو اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دے سکتا ہوں۔
جب ہم میں کی بات کرتے ہیں ناظرین، تو اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے کہ جس میں ہمیں اپنی انا اور خود بینی نظر آتی ہے، گھمنڈ اور تکبر نظر آتا ہے. اور جب تک میں اپنی میں کو لیے ہوئے اور اس کو پکڑے رہوں گا، تب تک میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں موقع نہیں دوں گا. سو یہیں سے یہ بات شروع کرنی ہے کہ میں کون ہوں، اور اس بات کو جاننا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے منجی کی، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے. اور چرواہوں کو فرشتوں نے یہی پیغام دیا تھا کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے آج ایک منجی پیدا ہوا ہے. سو نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور میں اپنے لیے خود سے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اس نجات دہندہ کی ضرورت ہے. سو اپنے آپ پر ناظرین شخصی طور پر ہم غور کر سکتے ہیں اس کرسمس کے موقع پر. اور جو 8واں ہمارا نقطہ ہے کرسمس کے ہی اس لفظ کو لے کر، اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں تو وہ ہے ایکسیپٹنگ ہم، اس کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا. اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب اس کی 12ویں آیت میں کہ جتوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور جو یہ لفظ ہیں می بائی ایکسیپٹنگ ہم ول بی سیوڈ، جو آخری لیٹر ہے ایس، وہ یہ ہے کہ دین آئی ول بی سیوڈ، جب میں اس کو قبول کر لوں گا. جتوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. خدا کا بیٹا زمین پر آ گیا جسم لے کر تاکہ ہم انسانوں کو بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں بنائے، خدا کی فرزندیت میں لے جائے. سو اس نجات کے لیے ہم خدا کا شکر کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک ہم نے نجات نہیں پائی، اور اگر ابھی تک ہم چھڑائے نہیں گئے، بچائے نہیں گئے، اگر ابھی تک ہم سیوڈ نہیں ہیں، تو پھر ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں. تبھی ہم حقیقی معنوں میں کرسمس کو اس طرح سے منا سکیں گے جیسے خدا چاہتا ہے کہ ہم منائیں. تھینک یو سو مچ روبنسن بھائی کہ آپ نے ہمارے ویورز کو اتنے کرسمس کے موقع پر اتنے اچھے موضوع سے آگاہ کیا. آپ نے اس ورڈ کرسمس کو ایبریویٹ کیا، اس کے لیے آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. اتنے اچھے طریقے سے آپ نے ان کا مفہوم نکالا اور پھر ہمارے ویورز کو سکھایا کہ کرسمس کے موقع پر کس طرح سے ہمیں خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ترجیح دینی ہے، اور نجات کے پیغام کو خود اپنی زندگی پر پہلے اپلائی کرنا ہے اور پھر دوسروں میں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم خود ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے اور اسی طرح آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرتا رہے. شکریہ.